من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اہل البیت علیہم الصلاۃ سے ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو محبتیں ہیں یہ معمولی سرمایہ نہیں ہے۔ اگر پردے ہٹ جائیں، حقیقت پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آنکھوں پر سے پردے ہٹ جائیں، حقائق عالم کو انسان دیکھنے لگے، تو یہ واضح طور پر وہ محسوس کرے گا کہ ولایہ اہل البیت، ان ہستیوں کی ولایت، ان ہستیوں کی مودت اور ان ہستیوں کی محبت اور ان کا عشق ایک ایسا نور ہے کہ جس کے دل میں یہ نور جلوہ فگن ہے، اس کے مقابلے میں جس کے دل میں یہ نور نہیں ہے وہ مطلق تاریکی ہے اور یہ مطلق نور ہے۔ اور یاد رکھیے، اس نقطے کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ اہل البیت علیہم السلام سے یہی عشق اور یہی محبت ہی دنیا اور آخرت میں ہماری تمام تر مشکلات کے حل کی چابی ہے، تمام تر مشکلات کی۔ اگر یہ محبت ہے، اگر یہ عشق ہے، اگر یہ ولایت ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پوری دنیا ہے تب بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ ذاکروں کے اور خطباء کے چند جملے نہیں ہیں، یہ حقائق عالم میں سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت۔ اس لیے جس کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے وہ باقی دنیا سے بالکل الگ تھلگ اور ممتاز ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، جس کے دل میں آپ کی ولایت ہے، جس کے دل میں آپ کا عشق ہے، کیا وہ گناہگار ہو سکتا ہے؟ امام نے جواباً فرمایا کہ ہاں وہ گناہ کر سکتا ہے۔ جب فرمایا کہ گناہ کر سکتا ہے تو سائل نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، کیا ایسے شخص کو ہم فاسق کہہ سکتے ہیں
جواب میں فرمایا کہ نہیں، اس کو تم فاسق نہیں کہہ سکتے. تو میں کیا کہوں، اس کو کیا نام دوں؟ فرمایا کہ اس کے عمل کو کہو کہ یہ عمل فسق ہے، لیکن وہ فاسق نہیں ہے. کیوں؟ اس کی مثال اس ہیرے کی طرح سے ہے جو گندگی میں گر جائے. اس ہیرے کی مانند ہے جو گندگی میں گر جائے. کیوں اس ہیرے کی مانند ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ہم اہل البیت کی ولایت زندہ ہے. جس کے دل میں اہل البیت علیہم السلام کی ولایت ہو وہ قیمتی ترین انسان ہوتا ہے. اگر گناہ کرے تو اللہ کوئی نہ کوئی رستہ ایسا فراہم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر موجود کیچڑ اور گندگی دھل جائے اور اندر سے وہ پاکیزہ روح نکھر کر سامنے آئے. اس لیے ائمہ ہدی علیہم السلام کی یہ محبت دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. سب سے بڑا سرمایہ. آج شہادت کی رات ہے، اسی طرح سے ولادت کی راتیں آتی ہیں. ولادت کی راتوں میں آپ کے اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. شہادت کی راتوں میں آپ کے اندر خود بخود ایک غم کی، افسردگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ خود ایک سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ظاہری زندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے رہن سہن سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے آپ کی روح سے اور ان روحوں کی تاریں جہاں جڑی ہوتی ہیں اس مرکز سے. اس لیے جب چاند نظر آتا ہے، چاہے وہ محرم ہی کا چاند ہو، محرم کا چاند آپ کے اندر ایک افسردگی پیدا کرتا ہے. اس افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ راتیں جو غم اہل البیت کی راتیں ہیں اور وہ راتیں جو خوشیوں کی راتیں ہیں، ان راتوں کا تعلق، اس زمانے کا تعلق، اس ٹائم کا تعلق اس حقیقت عالم سے ہے جس کو ہم روح کائنات اور روح عالم کہتے ہیں. اور روح عالم، روح کائنات اہل البیت ہیں. اس لیے اہل البیت کی جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت اس عالم کے نظام کو بھی متاثر کرتی ہے. اب وہ اگر خوشی کی کیفیت ہے تو پورا نظام عالم اس خوشی کی کیفیت اور سرور کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. اور اگر ان کے ہاں غم ہے، افسردگی ہے، تو وہ غم اور افسردگی کی کیفیت اس نظام عالم کو بھی متاثر کرتی ہے. ہم اس نظام اور عالم کے ان تمام حصوں میں سے ایک حصہ ہیں. جب ہم وہ ایک حصہ ہیں تو اگر ہماری روحیں ان ہستیوں سے جڑی ہوئی ہیں تو پھر اس جڑے ہونے کی وجہ سے ادھر کی افسردگی بھی متاثر کرے گی اور ادھر کی خوشی اور سرور بھی آپ اپنے اندر محسوس کریں گے. امیر المومنین کی بارگاہ میں امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. منبر سے کھڑے تھے، محراب میں خطبہ دے رہے تھے. سامنے ایک جوان صف میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک لڑک گیا، بے ہوش ہو گیا. لوگ اس کو اٹھا کر لے گئے. امام نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پوچھا کہ وہ جوان جس کا نام رمیلہ لکھا ہے تاریخ نے، اس کو کیا ہوا تھا؟ کہا کہ وہ بیمار تھا اور کافی عرصے سے مسجد نہیں آ رہا تھا، تو آج اس کا دل بیتاب تھا، اس لیے وہ مسجد آیا، لیکن بیماری کے زیادہ زور کی وجہ سے وہ کمزور تھا، لڑک گیا، اس لیے اس کو اٹھا کر واپس لے گئے. آپ نے فرمایا مجھے اس کے گھر لے کر چلو. اس کے گھر پہنچے، اس کے سامنے بیٹھے، اس کو بٹھایا، اس سے احوال پرسی کی، اس کی تیمارداری کی اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم اس بیماری میں بھی مسجد میں آئے نماز کے لیے؟ تم پر ضروری تو نہیں تھا؟
عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کا عشق اور آپ کی محبت کی کشش ایسی تھی کہ ایک عرصہ محروم رہنے کی وجہ سے میرے اندر ایک بے تابی تھی، اس بے تابی کی وجہ سے میں گھر میں رہ نہ سکا اور بیماری کے باوجود آیا مسجد میں تاکہ قریب سے آپ کا دیدار کر سکوں، لیکن بیماری کے غلبے کی وجہ سے میں رک نہیں سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ فرمایا یاد رکھو ہمارے شیعہ، اب یہاں پر جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا یاد رکھو اور پہچان لو کہ ہمارے شیعہ کون ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے، جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے۔ وَعُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، اور جب اس مٹی کو گوندا جا رہا تھا، اس کا خمیر بنایا جا رہا تھا، تو تب اس میں ہماری محبت کا پانی ملایا گیا ہے۔ اس لیے یفرحون بفرحنا، چونکہ وہ ہم میں سے ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہیں، اس لیے یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، جب ہماری فرحت کا موقع ہوتا ہے تو ان کو بھی فرح اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب ہمارے غم کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت ان کو بھی غم محسوس ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے امیر المومنین ہی کی ایک روایت ہے کہ امیر المومنین جا رہے تھے، ان کو خبر ملی کہ ان کا ایک محب گزر رہا تھا، کسی خارجی نے، کسی ناصبی نے اس کو گالی دی اور اس کو زد و کوب کیا، اس کو ایسی گالی دی جو قابل برداشت نہیں تھی۔ امیر المومنین تک خبر پہنچی، روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین گھر گئے، گھر جانے کے بعد 4 دن گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیا ہوا؟ جب پوچھا تو جواب ملا، امیر المومنین اس دن سے لے کر چوتھے دن تک گھر میں مریض تھے، بیمار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس صحابی امیر المؤمنین، شیعی امیر المؤمنین پر جو سب و شتم اور ظلم ہوا، جس کی وجہ سے وہ شخص متاثر تھا، تو اس کے اس تاثر کا اثر امیر المؤمنین پر بھی تھا، امیر المومنین پر بھی۔ اس لیے امیر المومنین نے اپنے کلام میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اور ہمارے شیعہ ایک ہی نور کے اور ایک ہی حقیقت کے حصے ہیں، اس لیے جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف ہمیں بھی تکلیف دیتی ہے، اور جب ان کو خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی سے ہمیں بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ آپ کی صلوات کی آواز آج بڑی دھیمی اور ڈھیلی ڈھالی ہے، ذرا پوری قوت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ جو آپ وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجتے ہیں نا، تو یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں وعجل فرجہم، یعنی آپ اپنے دل کا تار اس ہستی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو اس وقت آپ پر نظر جمائے بیٹھی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب غالی اور مقصرین کی بحث چھڑ جاتی ہے تو بعض کم فکر لوگ ادھر سے لڑک جاتے ہیں اور بعض انتہا پسند لوگ ادھر سے لڑک جاتے ہیں۔ ائمہ ہدی علیہم السلام کی حقیقتوں کو سمجھنے سے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ذہن قاصر ہیں، ہم ان کے اس مقام کا فہم اور ادراک نہیں رکھتے، اس لیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں اور ہم اس کو ہضم نہیں کر پاتے،
اور بعض لوگ پھر کچھ زیادہ ان کا ہاضمہ تیز ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو پھر اس طرح سے جذب کر لیتے ہیں کہ وہ پھر ان بندگی کے حدود کو کراس کر لیتے ہیں. لہذا خود ائمہ علیہ السلام سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث کی روشنی میں ائمہ کو، معصومین کو، اہل البیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اہل البیت کون ہیں. اگر ہم اہل البیت کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آج کی دنیا میں بھی ایک زیارت بڑی ہی بہترین اور کامل ترین زیارت ہے جس کو امام علی النقی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے. وعجل فرج. زیارت کون سی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، زیارت کون سی ہے؟ زیارت جامعہ کبیرہ. زیارت جامعہ کبیرہ اپنی جگہ، اپنی دنیا میں معرفتوں کا ایک سمندر ہے، معرفتوں کا ایک سمندر، اور اس معرفت کے سمندر میں غوطور ہو کر ان کی بندگی کے حدود کو کراس کیے بغیر جب ہم وہاں پر ان کی عظمتوں کی موتیاں تلاش کرتے ہیں تو یہاں تک پہنچتے ہیں انہی زیارات کے الفاظ کے مطابق جو معصوم کی زبان سے نکلے ہیں، جو معصوم کی زبان سے نکلے ہیں، کہ جس طرح سے خدا کی مخالفت کفر ہے اسی طرح سے ان کی مخالفت بھی کفر ہے. ہم اس مقام پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کا انکار شرک ہے اسی طرح سے ان ہستیوں سے محاربہ اور جنگ شرک ہے. ان ہستیوں سے جنگ اور محاربہ شرک ہے، اس لیے کہ یہ زمین پر اللہ کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خلافت اللہ کا، خلیفت اللہ کی مسند ہے، اور اس خلیفت اللہ کی مسند پر بیٹھ کر ان ہستیوں نے انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اس لیے ان کی محبت گویا خدا کی وہ محبت ہے جو نور ہے اور صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں. جن کے اندر نجاست ہو وہاں پر یہ نور کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتے، کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتے. یہ ذہن میں رکھیں، وہ نور ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی نور ہے، ان کا نام بھی نور ہے، ان کا تذکرہ بھی نور ہے، ان کی محبت بھی نور ہے. جب ان کی محبت نور ہے، ان کا تذکرہ نور ہے، ان کا ذکر نور ہے، ان کے نام نور ہے، تو جو اس نور سے دور ہوتا ہے وہ تاریکی ہوتا ہے، تاریکیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں میں ان زیارات کو اپنی روٹین کی زندگی کا حصہ بنا کر اپنی روح کی نورانیت کو ہمیشہ زندہ رکھیے، اور اس میں سے ایک بہترین نورانی کام درود پڑھنا ہے، اور وعجل فرجہم کے ساتھ درود پڑھنا ہے. اس لیے کہ یہ جو درود ہے، یہ درود بہت ساری مشکلات کو حل کرنے کی کنجی اور چابی ہے. اور امام عصر کے ظہور کی دعا کو اس درود کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا خود ائمہ ہدی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے، اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ اپنی عملی زندگی میں حجت خدا سے جڑ جاتے ہیں. حجت خدا سے آپ ذرا تصور کریں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اونچا بیٹھا ہوں تو آپ سب پر میری نظر ہے. اس وقت امام عصر کے حوالے سے ہم جب ان کی زیارت پڑھتے ہیں، جمعے کے دن کی زیارت، جمعے کا دن امام عصر کا دن ہے نا، جمعے کا دن منسوب ہے امام عصر سے، اور امام عصر سے منسوب ہونے کی وجہ سے جمعے کے دن کی ایک دعا ہے اور ایک زیارت. جو زیارت ہے اس زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے وہ ہستی جو زمین پر اللہ کی آنکھ ہے اس پر ہمارا سلام ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ دیکھنے والی آنکھ ہے،
وہ دیکھ رہی ہے آنکھ. ہم اس آنکھ کے سامنے ہیں. جس طرح سے باہر آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ اس کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے مجھے کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے. اسی طرح سے اللہ کی آنکھ امام مہدی دورہ ہیں. اب اگر وعجل فرجہم, اگر ہماری توجہ ہوگی اس بات پر کہ وہ آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہماری زندگی اور طرح کی ہوگی. اور اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی کہ وہ آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ دیکھتی تو ہوگی لیکن ہمارے عمل اور ہمارے بیہیویئر میں بڑا فرق ہوگا. آپ جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو مختلف جگہوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کیمروں سے آپ خوفزدہ نہیں ہوتے. آپ 160 150 پہ دوڑاتے چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ کو دور سے گاڑی نظر آتی ہے اور وہاں پر موٹر وے پولیس کے کچھ لوگوں کا جمگٹا نظر آتا ہے, آپ کی رفتار 160 سے فوراً 120 پر آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے یہاں پر آپ کو یقین ہے کہ یہاں اگر کیمرہ ہے تو اس کیمرے سے آپ بچ کر نہیں جا سکتے. وہ دوسرے کیمروں کی وجہ سے کیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو بند پڑا ہوا, اس کو تو کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے, اس لیے جو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, جب یہ احساس ہو کہ دیکھنے والا ہے تو انسان کے بیہیویئر میں کس طرح کا فرق آتا ہے. اور جب یہ احساس ہو کہ بھئی ان کیمروں نے دیکھنا نہیں ہے تو پھر انسان کا بیہیویئر کیسے بدل جاتا ہے. جب عام مادی زندگی میں یہ حال ہے تو پھر یہ عالم محضر خدا ہے, اور اس محضر خدا میں اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے, اور اللہ کی وہ آنکھ جو زمین اور اہل زمین پر حجت خدا ہے, دلیل خدا ہے, اس دلیل خدا اور حجت خدا کا نام امام عصر ہیں. اور ان کی یاد, ان کی محبت, اور 24 گھنٹوں کے اندر, روز و شب کے اندر, مختلف اوقات میں دلوں کا ان سے جڑنا ہمیں ہمیشہ متوجہ بھی رکھتا ہے, اور یہ احساس بھی ہمارے اندر زندہ رکھتا ہے کہ وہ آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے, اس لیے ہم نے وہ کرنا ہے جو اس آنکھ کو اچھی لگے, اور وہ نہیں کرنا جو اس آنکھ کو بری لگے. یہ جو ہستیاں ہیں جن کو ہم ائمہ ہدا, ائمہ معصومین کہتے ہیں, یہ ایک ہی حقیقت کا نام ہے, ایک ہی حقیقت, لیکن 14 چہرے اور ان میں 12 امام مختلف شکلوں میں اور مختلف ادوار میں اہل زمین کی ہدایت کے لیے تو آئے, لیکن ان کی حقیقت وہی ایک ہی ہے. اس لیے پہلے سے لے کر آخری تک کمالات کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جب کوئی فرق نہیں ہے تو یاد رکھیے, اگر جس ہستی کی یاد آج آپ منا رہے ہیں, جس ہستی کے تذکرے کے لیے, غم میں شرکت کے لیے آج آپ یہاں پر موجود ہیں, وہ ہستی کون ہے؟ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. اب یہ جو عظیم امام ہیں, ان کی زندگی کے 39 امامت کے سالوں میں سے تقریباً 15 سال قید میں گزرے ہیں, تقریباً 15 سال. باقی زندگی معاشرے میں. لیکن جب وہ معاشرے میں تھے تب کیسے تھے, اور جب قید میں تھے تب کیسے تھے؟ ایک سوال ہے, اس کے مطالعے کی ضرورت ہے. ہم عام طور پر جب مجاہدت کی بات آتی ہے, جب اجتماعی زندگی کی بات آتی ہے, تو ہم ائمہ ہدا علیہ السلام کی عبودیت, تقوی اور ان کے فضائل کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن ان اسباب پر باقیوں کی طرح سے ہم بھی غور نہیں کرتے کہ ان ہستیوں کو شہید کیوں کیا گیا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے چونکہ اپنے اصحاب کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت کی یزیدیت کے خلاف قیام فرمایا, اور اس قیام کے نتیجے میں اپنی کم تعداد کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے, جام شہادت نوش کر گئے. سمجھ آتی ہے بات کہ حکمرانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے. لیکن باقی ائمہ کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا اور اس پر غور کیا کہ ائمہ ہدا علیہ السلام کو جب ہم سب کو ایک حقیقت کی مختلف شمعیں اور مختلف صورتیں سمجھتے ہیں, تو پھر امام حسین نے اس طرح سے جام شہادت نوش کی. باقی ائمہ گھروں میں رہے,
باقی ائمہ آرام سے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اس کے باوجود بھی ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، زہر دیا گیا۔ زہر کیوں دیا گیا؟ باقی تمام ائمہ، امام حسن العسکری علیہ السلام تک، کوئی بھی امام اپنی پوری زندگی، طبیعی زندگی گزار کر دنیا سے نہیں گئے، کوئی بھی۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ اس کے اسباب اور علل پر غور کیا؟ اپنے فہم، اپنے مطالعے اور اپنا شعور ہے اس پر غور کیا کہ ہم نے کیا سمجھا ہے ان ائمہ کو؟ اگر امام موسی بن جعفر علیہ السلام 60 ہجری میں ہوتے، 60 ہجری میں ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ سوال ہے یا نہیں؟ اگر وہ 60 ہجری میں ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اگر امام حسین علیہ السلام 148 ہجری میں ہوتے، 138 ہجری میں ہوتے، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آتے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کیا کرتے؟ یقین جانیے، چونکہ یہ ایک حقیقت کی مختلف صورتیں اور شمعیں ہیں، اس لیے یاد رکھیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام امام کاظم کے دور میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام کاظم نے کیا، اور امام کاظم اگر امام حسین کے دور میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا۔ چونکہ ایک ہی حقیقت ہے، مختلف فکریں نہیں ہیں۔ ایک سربراہ مملکت آئے تو اپنی پالیسی الگ بناتا ہے، دوسرا آئے تو اپنی پالیسی الگ، تیسرا آئے تو اپنی پالیسی الگ، چونکہ فکریں الگ ہیں، سوچیں الگ ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے، یہ سب کی سب ہستیاں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی حجت ہیں، ایک ہی حقیقت کے بیان کے لیے آئی ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری بھی ایک ہی ہے کہ عالم بشریت کو طاغوتیت سے نجات دلانا اور اللہ سے جوڑنا۔ اب اس راہ میں جس زمانے کے جس طرح کے تقاضے ہوں گے، اس زمانے کے تقاضے کے مطابق وہ امام اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ لہذا اگر ہم باقی ائمہ کی زندگی کو بھی دیکھیں تو ایک بات کامن ہے کہ سارے کے سارے ائمہ جام شہادت نوش کر گئے، سارے کے سارے ائمہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو شہید کس نے کیا؟ یہاں تک تو امام حسین علیہ السلام تک تو واضح ہے، ان کے بعد بھی ان کو کسی ناسبی فرد نے انڈیویجولی آ کر اپنی نفرت کی وجہ سے شہید نہیں کیا، بلکہ حکمرانوں نے کیا، اور ہمیشہ کیا۔ جتنے بھی حکمران آئے، چاہے وہ اموی ہو امام باقر علیہ السلام کے دور تک، اور اس کے بعد پھر چاہے عباسی ہو امام صادق علیہ السلام کے دور سے، اور آخر تک ان دونوں خاندانوں میں ہمیشہ ان ائمہ کی شہادت کا باعث بننے والا فرد نظام ہے، اور اس نظام پر براجمان وہ بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، ہمیشہ تمام ائمہ کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ خلفاء کو ان ائمہ سے کس چیز کا بیر ہے، کس چیز کی پریشانی ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ غور طلب بات یہ ہے، آپ برصغیر میں زندگی گزارتے ہیں، انڈیا میں، پاکستان کے اندر بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے نامور پیر، لوگ ان کے سامنے آ کر سجدے بھی کرتے ہیں، لوگ ان کے ہاں آ کر اپنی ساری زندگی لٹاتے بھی ہیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ بھی دیتے ہیں، اور عرسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان پیروں کو اپنے سروں پر بھی بٹھا لیتے ہیں۔ حتیٰ ہمارے حکمران بھی یہی کام کرتے ہیں، ہمارے جرنیل بھی یہی کام کرتے ہیں۔ آپ نے یقیناً اس حوالے سے مطالعہ کیا ہوگا، جنرل ضیاء الحق جیسے لوگوں کے بھی پیر تھے، وہ اپنے پیروں کے پاس جایا کرتے تھے۔ نواز شریف کے بھی پیر تھے، بے نظیر کے بھی پیر تھے، موجودہ حکمرانوں کے بھی پیر ہیں۔ تو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے ایک معنوی ایسے فرد کی یا ایسے منصب اور مقام کی جہاں پر جا کر وہ جڑے اور اس کا دل مطمئن ہو کہ میں ایک زبردست کام کر رہا ہوں، اور اس کے لیے عام طور پر ایسے ہی لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے، پیروں کا اور معنوی شخصیت کی حامل افراد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں ان سے بڑے معنوی کوئی گزرے ہیں؟ کوئی نہیں گزرے۔ شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے تمام ائمہ کے حوالے سے، چاہے وہ امام سجاد ہو، امام باقر ہو، امام صادق ہو، امام کاظم ہو، یا باقی ادوار کے ائمہ علیہ السلام ہو، تمام ائمہ کے حوالے سے تمام اہل سنت، مورخین، محدثین، صوفیاء، مفسرین،
تاریخ نگار سب کے سب متفق ہیں کہ امت کے درمیان ان سے زیادہ بڑے لوگ، ان سے زیادہ با معنی لوگ، ان سے زیادہ عالم لوگ، ان سے زیادہ عارف لوگ، ان سے زیادہ معنویت کے حامل لوگ پوری تاریخ میں امت کے اندر نہیں گزرے۔ یہ تمام اہل سنت، محرخین، محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر۔ تو جب ایسا ہے تو پھر ان خلفاء کو بھی ان ہستیوں کے نیچے آنا چاہیے تھا اور ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے تھا، ان سے دعائیں لینی چاہیے تھیں، ان کو سینے سے لگانا چاہیے تھا، ان کے گھروں میں کچھ نظر نیاز بھجوا کے ان کو مطمئن کرنا چاہیے تھا۔ مسئلہ کیا ہے کہ کیوں ان کو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے وجہ کوئی؟ یعنی اس وجہ کو تلاش کریں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ہم جن کو ائمہ مانتے ہیں ان کو ہم نے پیر نہیں بنایا، اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ جس کو آپ بناتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جس کو خدا بنا کر بھیجتا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ، یہ ہدایت ہے جنہوں نے انبیاء کی وراثت پائی ہے۔ جب انبیاء کی وراثت پائی ہے تو انبیاء کی وراثت کا مطلب نو کمپرومائز ہے ظلم کے ساتھ۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علمی وراثت بھی ہے، اخلاقی وراثت بھی ہے، معنوی وراثت بھی ہے، مادی وراثت بھی ہے، الہی کتاب کی وراثت بھی ہے، معارف کی وراثت بھی ہے۔ جو جو چیزیں اللہ اپنے ایک ولی اور حجت کو عطا کرتا ہے ان تمام چیزوں میں مکمل وراثت ہے، مکمل وراثت۔ اس لیے آپ کی صلوات کی آواز کم ہے، اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد وعلیہ وسلم۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو وراثت ہے یہ مکمل وراثت ہے جن کے یہ حامل ہیں۔ اس نقطے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر آگے باقی چیزیں ہمارے لیے حل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق کہاں پر ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امام صادق اور امام باقر دونوں ائمہ علیہ السلام کے دونوں کے ایک شاگرد ہیں جن کو ابو بصیر کہا جاتا ہے۔ ابو بصیر ظاہر ہے بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت والا مقام شخصیت ہیں، ان کی زندگی پر میں اب بات نہیں کروں گا چونکہ ٹائم کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں۔ ابو بصیر آتے ہیں امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، آپ دعوے دار ہیں، مدعی ہیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ہم نبی کے وارث ہیں۔ فرماتے ہیں وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نبی کے پاس تھا وہ سب کچھ آپ کے پاس ہے؟ فرماتے ہیں ہاں وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ فرماتے ہیں کیا اس وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے بعد کے انبیاء سابقہ انبیاء کے وارث کہلائے ہیں؟ یہ جو وراثت کا سلسلہ ہے یہ صرف دولت کے حوالے سے نہیں ہے، گھر کے حوالے سے نہیں ہے، جائیداد کے حوالے سے نہیں ہے، علم کے حوالے سے ہے، معرفت کے حوالے سے ہے، ولایت کے حوالے سے ہے، تصرف کے اختیار کے حوالے سے ہے۔ یہ ساری وراثتیں اگلے انبیاء پچھلے انبیاء سے لیتے رہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کیا نبی کریم باقی تمام سابقہ انبیاء کے یکجا وارث تھے؟ فرمایا ہاں تھے۔ اگر وہ تھے تو آپ مدعی ہیں کہ آپ بھی نبی کریم کے یکجا وارث ہیں، ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، حضرت ابراہیم آگ کے شعلوں کو بجھا دیتے تھے، حضرت موسیٰ کے پاس اس طرح کے عصائے موسیٰ کا
اعجاز تھا. باقی انبیاء کے پاس کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی اعجاز اور ایسی چیز تھی جو باقیوں سے ان کو ممتاز کرتی تھی. آپ اگر نبی کے وارث ہیں اور نبی ان تمام انبیاء کے وارث ہیں تو اس کا مفہوم تو یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام انبیاء کے ہاں جتنی بھی فضیلتیں، جتنی بھی ولایتیں، جتنا بھی مقام، جتنا بھی مرتبہ موجود ہے وہ سارے کا سارا آپ کے ہاتھ میں ہو. تو کیا ایسا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے وراثت کے طور پر نبی سے یکے بعد دیگرے ہم تک منتقل کی ہیں. اور یاد رکھو یہ جو وراثت ہے یہ کمی اس میں کاستی نہیں ہوتی. جس طرح نبی کو ملی ہے اسی طرح سے ہم تک کامل اور تمام منتقل ہوئی ہے. تمام کی تمام ہم تک منتقل ہوئی ہے. اور اس کے بعد فرمایا لیکن یاد رکھو پوچھا حضرت صحابی نے، حضرت ابو بصیر نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. آپ بھی بیمار کو شفا دے سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. آپ بھی برس کی بیماری کے اس مریض کو شفا یاب فرما سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. قبر کے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. بیمار جو بھی اس طرح کے خارق العادہ اور اعجاز پر مبنی چیزیں ہیں آپ کے اختیار میں ہیں؟ فرمایا ہاں. لیکن یاد رکھو ہم تب کرتے ہیں جب اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے. جب اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے، جب وہ اجازت دیتا ہے تو ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک عجیب کام کیا. ابو بصیر نام کے لحاظ سے ابو بصیر ہیں. ابو بصیر یعنی جو بہت زیادہ دیکھنے والا ہو. بصیر جس کی نگاہیں بہت تیز ہو. ابو بصیر یعنی اس کا بھی باپ بہت زیادہ تیز نگاہ رکھنے والا. جبکہ ابو بصیر نگاہوں سے اندھے تھے، نابینا تھے لیکن بہت جلیل القدر تھے، بہت مقام تھا ان کا. ان کو قریب بلایا اور کہا کہ قریب آؤ. قریب آئے. آپ نے ہاتھ یوں پھیرا ان کے چہرے پر. جب ہاتھ پھیرا تو ان کی نگاہیں کھل گئیں اور سارا عالم دیکھنے لگے. جب دیکھنے لگے تو پھر پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا سارا عالم دیکھ رہا ہوں. تو اس کے بعد فرمایا کہ کیا اسی طرح سے باقی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا پھر دوبارہ نابینا بن کر گزارنا چاہتے ہو؟ آپ نے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ اس زندگی کا اور اس زندگی کا؟ کس نے؟ ابو بصیر نے. پوچھا کہ میں اگر اندھا رہ کر گزاروں تو کیسا ہے، اور اگر نگاہ کے ساتھ گزاروں بصیر ہو کر دیکھتے ہوئے پھر کیسا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم سابقہ زندگی کی طرح سے نابینا رہ کر گزارو گے تو جنت تک تمام سوالوں سے محفوظ رہو گے اور سیدھے جنت پہنچ جاؤ گے. اور اگر تمہیں آنکھیں عطا ہوتی ہیں اور دیکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس میں سے ہر چیز کا تم کو جواب دینا پڑے گا. جب یہ کہا تو عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ پھر میں اسی سابقہ زندگی کی طرف پلٹنا چاہوں گا، نابینا رہ کر سیدھا بہشت میں جانا چاہوں گا. ذرا اصل جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ جب حجت خدا زمین پر ہو تو وہ حجت خدا ان تمام کمالات کا حامل ہے جو باقی تمام انبیاء کے پاس موجود تھے اور خصوصاً خاتم الانبیاء کے پاس موجود تھے. پھر فرق اس نبی میں یا نبی خاتم میں اور ان ہستیوں میں کیا ہے؟ وہ نبی ہیں، یہ ولی ہیں. یہ نبی نہیں ہیں. نبوت کا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ نبوت نبی کریم پر ختم ہو چکی ہے، لیکن ولایت کا سلسلہ تا قیامت جاری ہے. اس لیے احادیث ہیں لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا. اگر زمین پر اللہ کی حجت موجود نہ ہو تو یہ زمین و آسمان فوراً تباہ ہو جائے اور جو کچھ زمین میں ہے تہز نہز ہو جائے. اگر زمین قائم ہے تو اس حجت خدا کی وجہ سے ہے جو اس لنگر کی طرح سے ہے جس کی بنیاد پر سمندری کشتی سمندر میں کھڑی رہتی ہے، اس کی طرح سے ہے. لہذا لنگر زمین و آسمان اہل البیت کو کہا جاتا ہے.
اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے. جب وہ حجت خدا ہے، ان تمام کمالات کے حامل ہیں، وارث ہیں، تو پھر اس وراثت میں جہاد بھی ہے، اس وراثت میں شجاعت بھی ہے، اس وراثت میں علم بھی ہے، حلم بھی ہے، اس وراثت میں حکمت بھی ہے، اس وراثت میں معنویت اور روحانیت بھی ہے، اس وراثت میں ولایت اور تصرف در کائنات بھی ہے. لیکن کس صفت اور کس کمال کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کیوں استعمال کرنا ہے، یہ ان کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. لہذا جب ائمہ ہدا علیہ السلام اگر فرض کریں منصور دوانقی کے دور میں ہیں، یا پھر ہارون کے دور میں ہیں، یا پھر اموی خلفاء کے دور میں ہیں، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق وہ کام کریں گے جس سے دین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. اب اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ نظام باطل کے مقابلے میں لوگوں کے اندر احساس توحید کو زندہ رکھنا. توجہ چاہیے آپ کی. توحید کے مقابلے میں طاغوت ہے. توحید کے مقابلے میں جتنے بھی انبیاء آئے توحید کا پیغام لے کر آئے، اور توحید کے پیغام کا مطلب طاغوت کا انکار ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں لا الہ، لا الہ یعنی جتنے بھی طاغوت ہیں ان سب کا انکار. لا الہ، تمام الہوں کی میں نفی کرتا ہوں. الا اللہ، صرف ایک الہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. یہی سے ایک نقطہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جب ہم کہتے ہیں نا تولا اور تبرہ، تولا اور تبرہ، بعض اوقات کم فہم لوگ تولا کا معنی نعرہ حیدری لیتے ہیں اور تبرہ کا معنی بر فلان لعنت لیتے ہیں. نہ یہ تولا ہے نہ وہ تبرہ ہے. تولا کیا ہے؟ اللہ سے اپنی رسی کو جوڑ کر رکھنا، اللہ کے ولی کے دامن سے متمسک اور متوسل رہنا، یہ تولا ہے. کہ میں صرف اللہ اور اس کے ولیوں کو مانتا ہوں، بس یہ ماننا اور اس ماننے کا اقرار اور اعلان، یہ تولا ہے. اور تبرہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اور ان ولیوں کے مقابلے میں جو بھی آئے ان کا انکار تبرہ ہے. ان کا انکار تبرہ ہے، گالی دینا نہیں. اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی راسخ ہو گئی ہے کہ تبرہ کا مطلب گالی دینا ہے، اس لیے گالی دو. نہیں، گالی تشیع میں یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور کسی امام کی زندگی میں آپ گالی نام کی کوئی چیز ڈھونڈ کر دکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ گالی کو عربی میں سب اور شتم کہتے ہیں. تبرہ براعت کے معنی میں ہے، براعت بیزاری کے معنی میں ہے، بیزاری یعنی لا تعلقی کے معنی میں ہے. اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ اسی لا الہ الا اللہ میں تولا کا اقرار پہلے کرتے ہیں، تبرہ کا اقرار بعد میں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں لا الہ، یہ کیا ہے؟ لا الہ تبرہ ہے تمام ان خود ساختہ خداؤں سے، اور الا اللہ تولا ہے صرف اس ایک ذات سے جو خدائے وحدہ لا شریک ہے. تو آپ کے اسلامی دینی زندگی کا آغاز ہی تولا اور تبرہ سے ہوتا ہے. تولا اور تبرہ گالی نہیں ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں اہل البیت کے دشمنوں کے حوالے سے کہ ان پر لعنت ہو، تو یہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اہل البیت اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے ان نمائندوں کا ساتھ دینا توحید ہے اور ان کی مخالفت کرنا کفر ہے. جو کفر کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، جب یہ تشریف لاتے ہیں تو اپنی عملی زندگی میں
اپنی عملی زندگی میں لوگوں کی تربیت کے حوالے سے جو جو اسلوب اس موقع پر ضروری ہے وہ سارے اسلوب بروئے کار لاتے ہیں. ان میں ان کا تہذیب نفس بھی ہے, ان کی تہذیب نفس بھی ہے, ان کو متقی اور پرہیزگار بنانا بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ طاغوت سے ان کو بیزار رکھنا بھی ہے. کوئی امام ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ہستی جس نے اپنے پیروکاروں سے کہا ہو کہ طاغوت کا ساتھ دو, کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن طاغوت کی مخالفت ائمہ ہدی علیہ السلام کی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اب اسی لیے جب آپ علی ابن یقطین کا نام سنتے ہیں جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں, جب آپ صفوان جمال کا نام سنتے ہیں جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں, جب آپ ہشام کا نام سنتے ہیں جو اصحاب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے نام سے اصحاب میں سے موجود ہیں, تو آپ انہی تین شخصیات کو لے لیں مثال کے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم ائمہ کی زندگی کو سمجھ سکیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام ہشام سے کہتے ہیں جو خود بہت بڑے متکلم ہیں, بہت بڑے فیلسوف ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, اس لیے کہ شاگرد ہیں مکتب امام صادق اور مکتب امام کاظم کے. جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ دین کے ان حقائق کو بیان کرنے والے کے گردن اتارنے کا حکم دیا جاتا ہے, تو امام اس اپنے عظیم ترین صحابی کی جان بچانے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ اب تم کچھ عرصے گھر میں رہو گے اور خاموش رہو گے, کچھ نہیں کرو گے. کون؟ ہشام, اتنا بڑا متکلم, لیکن اس کی جان بچانا ضروری ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ تم گھر میں رہو لیکن گھر میں رہتے ہوئے فی الحال خاموش رہو. یہ خاموشی کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس سے پہلے 10 سال خود امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور ان کے باقی اصحاب نے مل کر باقی تمام دنیا سے اسلامی دنیا میں داخل کیے جانے والے منحرف افکار کا اس مضبوطی سے مقابلہ کیا توحیدی مسائل میں اور نبوی اور نبوت اور رسالت کے مسائل میں, تفسیر قرآن کے مسائل میں, کلامی اور عقائد کے مسائل میں, کہ ان کا سکہ نہ جم سکا اس اسلامی معاشرے کے اندر. جبکہ حکمران ہمیشہ لبرل ہوتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں انہی مسائل میں الجھے رہیں اور ہم آسانی سے اپنی حکمرانی کریں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ جو بہت سارے خلفاء ہیں بنی امیہ کے, شراب بیچتے تھے, بت بناتے تھے, کہتے بھئی جا کے نماز پڑھ لو, یہ میرا کاروبار ہے. اگر خلافت کی مسند اللہ کے رسول کی امانت ہے تو نہ شراب بنانا جائز ہے نہ بیچنا جائز ہے. اگر یہ مسند اللہ کے رسول کی مسند ہے تو اس پر بیٹھنے والے کے لیے نہ بت بنانا جائز ہے اور نہ ہی بیچنا جائز ہے, بلکہ اس پر فرض ہے بت شکنی کرنا. لیکن جب یہی اقتدار ذاتی مفادات کی حفاظت کے لیے استعمال ہو تو نتیجتاً وہ جو حکمران ہیں وہ لبرل ہو جاتے ہیں. اسی لبرلزم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی بت کو پوجتا ہے تو وہ پوجے, شراب پیتا ہے تو وہ پیے, مسجد میں جاتا ہے تو وہ جائے. ہر ایک کا نظریہ اس کے اپنے لیے ہے اور ہمارا کام حکومت کرنا ہے. جبکہ انبیاء اس نظریے کے ساتھ کبھی بھی نہیں آتے, ائمہ اس نظریے کے ساتھ کبھی بھی نہیں آتے. ائمہ کہتے ہیں لبرلزم یعنی کفر, لبرلزم یعنی اللہ سے بغاوت. لبرلزم اور سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے دستور سے جو لوگ بغاوت کر کے آزاد رہیں اور ان اصولوں کو پامال کریں ان کو آپ خوشدلی سے قبول کر لیں. یہی قبولیت یعنی کفر کی قبولیت کی ابتدا ہے. چونکہ کفر کی قبولیت ہے اس لیے نہ نبی اس کو قبول کرتا ہے نہ ولی اس کو قبول کرتا ہے. اب آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہشام جیسے لوگ امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کی تربیت سے نکل کر اس معاشرے کے اندر اس لبرل اور سیکولر فکر کی مخالفت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کی دھاک بیٹھ جاتی ہے, پھر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اب ان کو بچانے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ تم گھر میں رہو. اب دوسری طرف صفوان جمال ہے. صفوان جمال
امام کے اصحاب میں سے ہے، یہ بہت سارے اونٹ اس کے ہیں، بہت سارے گھوڑے اس کے پاس موجود ہیں، اور یہ گھوڑے اور اونٹ حکمرانوں کو کرائے پر دیتا ہے۔ جیسے آج کل آپ کے ہاں بسوں کی اور گاڑیوں کی کمپنیاں ہیں، وہ ان سے حکومت جو ہے کرائے پہ لیتی ہے اور ان کو پے کرتی ہے، اس طرح سے اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں۔ صفوان جمال جب امام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہر لحاظ سے ٹھیک ہو، ہر لحاظ سے درست جا رہے ہو، لیکن تم میں ایک عیب ہے، اور وہ عیب خدا سے جنگ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، آپ فرمائیے وہ کیا عیب ہے؟ فرمایا کہ تم حکمران کو جو کہ باطل ہے، جو کہ طاغوت ہے، جو کہ اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہے، اللہ کے اصولوں کو پامال کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کو اپنے اونٹ اور اپنے گھوڑے کرائے پر دیتے ہو، اس لیے یہ کام اللہ سے جنگ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے بندوں کی صف سے خارج ہو جاؤ۔ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، میں تو صرف اونٹ دیتا ہوں اور اپنا معاوضہ لیتا ہوں، نہ میں اس کے کسی گناہ میں شریک ہوں، نہ میں اس کے کسی جرم میں شریک ہوں، نہ میں اس کے کسی ظلم میں شریک ہوں، پھر میں اس کے ساتھ کیسا ہوں؟ فرمایا ذرا غور سے سنو، یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ فرمایا غور سے سنو، کیا ہے؟ تم اس کو جب اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اپنے خچر کرائے پر دیتے ہو تو اس وقت کرایہ لینے کی آرزو ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں ہوتی ہے۔ جب تک یہ ساری سواریاں واپس نہ آئیں تمہیں انتظار رہتا ہے یا نہیں؟ ہاں رہتا ہے۔ تو تم یہ سوچتے ہو یعنی کہ جب تک یہ اونٹ وغیرہ واپس نہیں آتے حکمران رہے تاکہ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں؟ ہاں یہ میں سوچتا ہوں۔ تو گویا تم اپنے اس چھوٹے سے مفاد کے لیے طاغوتی اس شاہنشاہ، اس بادشاہ، اس خلیفہ کی زندگی کی آرزو رکھتے ہو، اور تمہاری یہی آرزو خدا سے جنگ ہے، یہی آرزو۔ اس لیے کبھی بھی اس بات کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتا کہ تم اپنے اونٹ اور اپنے یہ ساری اپنی سواریاں حکمران کو کرائے پر دو۔ انہوں نے فوراً اپنی ساری سواریاں جمع کی اور ساری بیچ دیں۔ جب ان کو واپس ان سے گھوڑے اور سواریاں مانگی گئیں تو کہا وہ تو میں نے بیچ دی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امام کی مخالفت پیش نہ آئے اور حکمران کے لیے دل میں، اس حکمران کے لیے جو باطل ہے، اس حکمران کے لیے جو طاغوت ہے، اس کے دل میں نرمی کا گوشہ پیدا نہ ہو۔ اور یہ کس کی تعلیم ہے؟ امام معصوم کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تربیت ہے جس کی بنیاد پر جب حکمران دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ان تمام معنویتوں کے ساتھ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کی تعمیر کرتے ہیں تو پھر ان کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ پیروں کو کون مارتا ہے بھائی؟ ورنہ جو صرف نماز پڑھے، اللہ اللہ کرے، قرآن پڑھتا ہو، رات دن روتا رہتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، جس کی نماز سے ظالم کو کوئی خطرہ نہ ہو، جس کے روزے سے ظالم کو، ظلم کو کوئی اندیشہ نہ ہو، جس کی نماز بے فائدہ اور بے اثر نماز ہو معاشرتی حوالے سے، صرف اس کی ذات کے لیے ہو، جو بھی عبادت اللہ کے مقابلے میں طاغوت کے استحکام کا باعث بنے یا طاغوت کے مقابلے میں لوگوں کو سردرگم اور انہی عبادات میں گم کر کے لا تعلق کرنے کا باعث بنے، وہ عبادت درعین عبادت حرام ہے۔ درعین عبادت یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دشمنوں کے نرغے میں دینے کا باعث عبادت ہے۔ اس لیے ائمہ جب آتے ہیں تو اس تصور سے انسان کو نکالنے کے لیے اس کو شعور دیتے ہیں، اور یہی شعور ائمہ ہدا علیہ السلام سے دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی شعور۔ صلوات بھیجیے ور محمد و آل محمد۔ اب تیسری مثال میں دوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ تیسری مثال کس کی ہے؟ علی بن یقطین کی۔ علی بن یقطین بھی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور حکمران کے دربار میں ہوتے ہیں۔ توجہ چاہیے، حکمران کے دربار میں ہوتے ہیں، آتے ہیں راتوں میں، تاریکیوں میں چھپ چھپا کر۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا وہاں پر رہنا ضروری ہے۔ ادھر صفوان جمال سے کہتے ہیں کہ بالکل نہ جاؤ، اور ادھر ان سے کہتے ہیں کہ تم ضرور جاؤ۔
کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جب جاتا ہے تو باطل کو فائدہ دلانے کے لیے جاتا ہے، چونکہ اس کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں وہ باطل نظام کے فائدے کے لیے یوز ہونے والا ہے۔ لیکن جب علی ابن یقین کی باری آتی ہے، وہی امام ہے، وہی زمانہ ہے، وہی حکمران ہے، وہی حالات ہیں، حالات تبدیل نہیں ہوئے، وہی حالات ہیں، لیکن علی ابن یقین کو کہتے ہیں تم ضرور جاؤ، اور ادھر ان سے صفوان سے کہتے ہیں تم بالکل نہ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ جب یہ جاتے ہیں تو ان کے جانے سے اس باطل حکمرانی کو تقویت ملتی ہے، اس لیے کہتے ہیں تم نہ جاؤ۔ لیکن جب علی ابن یقین کی باری آتی ہے تو اس سے کہتے ہیں ضرور جاؤ۔ کیوں ضرور جاؤ؟ اس لیے کہ تمہارے جانے سے اور وہاں پر رہنے سے تمہارے حلقے اثر میں جتنے بھی اہل البیت کے ماننے والے ہیں ان کی مشکلات جب تمہارے سامنے آئیں گی تو تم وہاں پر بیٹھ کر ان کی مشکلات کو دور کرنے اور ان کی آسائش کا ذریعہ بنو گے، اور یہی اللہ کو پسند ہے کہ ظالم کے اس پورے نظام میں اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ اس کے مفادات سے اللہ کے ان پاکیزہ ترین بندوں کو فائدہ پہنچاؤ، لیکن ان ظالموں کو کبھی بھی فائدہ نہ پہنچاؤ۔ ایک ہی امام ہے لیکن روشیں دیکھیں، تربیت کا انداز دیکھیں، اسلوب دیکھیں۔ یہی علی ابن یقین ایک دن آئے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بارگاہ میں، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بڑا ہی عجیب نکتہ ہے۔ ایک دن آئے، عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، میں نے ایک عجیب کیفیت دیکھی ہے اور اس کیفیت کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں جب دربار خلافت میں جاتا ہوں تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، روزہ دار، ان میں کچھ صفات ایسی ہیں جن کو دیکھ کر انسان اشک رکتا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدے پر عمل کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ اس ظلم کے نظام میں اگر اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں تو یہ سارے اچھے لوگ پھر جہنم کیسے جائیں گے؟ توجہ ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ آپ کی خاموشی سے لگتا ہے کہ کافی تھکے ہوئے ہیں۔ آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، ذرا سوچئے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم پر یہ باتیں کہاں منطبق ہوتی ہیں؟ ہم جزیرے کی طرح سے کٹ کر تو نہیں رہ رہے نا، ہم نے تو انہی کو فالو کرنا ہے نا۔ جب ان کو فالو کرنا ہے تو ذرا دیکھیے کہ ہم پر کہاں پر جا کر یہ باتیں منطبق ہوتی ہیں۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کون شخص کتنا زیادہ نمازی ہے، کون شخص کتنا زیادہ حج پہ گیا ہے، کون شخص کتنا زیادہ زیارتوں پہ گیا ہے، کون شخص کتنا زیادہ عزاداری کرتا ہے، یعنی ہم ان ظواہر کو دیکھ کر معیار بناتے ہیں۔ یہ جو علی ابن یقین ہے یہ بھی آ کر یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں میں نے یہ خوبیاں دیکھی ہیں، سوچتا ہوں وہ کیسے جہنم جائیں گے۔ جب آپ کے پیروکاروں کو دیکھتا ہوں تو بعض لوگ آپ کے پیروکاروں میں سے وہ نظر آتے ہیں جو جھوٹ بھی کہتے ہیں، جو دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، دوسروں پر ظلم بھی کرتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں۔ جب میں ان کو اس حال میں دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ وہ اپنی تمام نیکیوں کے باوجود جہنم جائیں، یہ اپنی تمام برائیوں کے باوجود جنت جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے امام کے پیشانی کی رنگت میں تبدیلی آئی اور آپ کا جمال انور سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ سنو، غور سے سنو کہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی ان تمام نیکیوں کے باوجود جہنم جائیں گے اور یہ اپنی تمام برائیوں کے باوجود آخر کار توبہ کر کے نجات پائیں گے اور جنت جائیں گے۔ جب یہ کہا تو حیران ہوا، کہا کہ یا ابن رسول اللہ مجھے سمجھائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ آیت الکرسی یاد ہے؟ ہاں آیت الکرسی یاد ہے۔ اس کی یہ آیت یاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ آپ کی توجہ، سب کی توجہ چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو
ایمان لائے. یہ ولی کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، ان کو نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمتوں سے. ظلمت کیا ہے؟ گمراہی. جب ایک شخص ایمان لاتا ہے، اللہ کی ولایت کو قبول کرتا ہے، تو نتیجتاً اللہ ان کو، اس شخص کو ظلم کی تاریکی سے نکالتا ہے اور کہاں ڈالتا ہے؟ نور میں. یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کر نور میں پھینکتا ہے، نور میں داخل کر دیتا ہے. اللہ یہ کام کرتا ہے. جی بالکل، یہ بات مجھے یاد ہے اور آیت یہی کہتی ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ایک ولی نہیں ہوتا اللہ کی طرح. چونکہ ادھر ایک ولی اللہ ہے، اب اگر نبی ہے تو اس کی ولایت بھی وہی اللہ کی ولایت ہے. علی ہے تو علی کی ولایت بھی وہی اللہ کی ولایت ہے. عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے. یعنی اگر آپ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی ولایت کو پکڑتے ہیں تو آپ نے امام کی ولایت کو نہیں پکڑا، اللہ کی ولایت کو پکڑا ہے، چونکہ طول میں ہے اور ایک ہی ولایت ہے. اس لیے قرآن نے یہاں پر کہا کہ اللہ ان کا ولی ہے. اللہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے اور نور میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا ایک ولی نہیں ہوتا، ان کے متعدد ولی ہوتے ہیں. اولیاءہم، ان کے بہت سارے ولی ہوتے ہیں. لیکن وہ ولی کون ہے؟ سارے کے سارے طاغوت ہیں. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو، چاہے حکمران کی صورت میں کھڑا ہو، چاہے کسی اور صورت میں کھڑا ہو، اللہ کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ طاغوت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے ولی، ان کے بہت سارے اولیاء ہیں، وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ طاغوت. یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، یہ سب مل کر اس کو نکالتے ہیں. کہاں سے؟ من النور، نور سے نکالتے ہیں، الی الظلمات، اور ظلمات میں ڈال دیتے ہیں. اب جب یہ آیت امام نے پڑھی تو صحابی نے پلٹ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں تو ادھر ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اور ادھر اہل کفر کی بات ہو رہی ہے کہ کافر کو اللہ نور سے نکالتا ہے، ظلمت میں پھینکتا ہے، اور مومن کو اللہ ظلمت سے نکالتا ہے، نور میں پھینکتا ہے. توجہ ہے؟ پوائنٹ یہاں پر ہے، سمجھنے والی بات یہاں پر ہے. چونکہ صحابی نے بھی ظاہر دیکھا، اس کے عمق میں نہیں جا سکا. امام نے فرمایا کہ یہ بات تو درست ہے کہ جو شخص کافر تھا مسلمان ہوا تو اللہ کی ولایت سے متمسک ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو ظلمت سے نکال کر کفر کی ظلمت سے نور میں ڈال دیتا ہے. لیکن یہ جو اگلی آیت ہے یہ کیا کہتی ہے؟ اس کافر کو جس نے انکار کیا، جس نے انکار کیا، والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، ان کو، ان کے جو ولی ہیں طاغوت، یہ کیا کرتے ہیں؟ نور سے نکالتے ہیں، ظلمت میں پھینکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کافر کب نور میں ہوتے ہیں؟ کوئی کافر نور میں ہوتا ہے؟ نہیں، کفر خود تاریکی ہے. تو پھر کافر نور میں کب ہوتا ہے؟ کہ اس کا ولی آئے اور اس کو اس تاریکی سے اس نور سے نکالے اور تاریکی میں پھینکے. تو پھر صحابی کا دل، ذہن کھلا، پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو کفر سے نکل کر ایمان کی وادیوں میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن جب وہی شخص نبی علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو یہ جو انکار ولایت ہے، اس انکار ولایت کا مطلب طاغوت کی ولایت کا اقرار ہے. توجہ ہے؟ یعنی علی اور آل علی کی ولایت کے انکار کا مطلب طاغوت کی ولایت کا اقرار ہے. جب طاغوت کی ولایت کا اقرار ہوا تو پھر پہلے وہ کلمہ پڑھ کے نور میں داخل ہوا، لیکن اس انکار کی وجہ سے وہی طاغوت اس کو اس نور کے ایمان کے نور سے نکال کر کفر کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے. اس لیے یہ جو ولایت اولیاء اللہ ہے، ولایت خدا ہے،
ولایت رسول ہے، ولایت ائمہ ہے، اور یہ جو ہمارے دلوں میں عشق ہے یہ اسی ولایت کا اظہار ہے، اسی ولایت کا اظہار۔ اب اس ولایت کے اظہار میں جب ان ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا تکلیف دہ پہلو سامنے آتا ہے تو پھر جو اس ولایت کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ تڑپنے لگتے ہیں، وہ تڑپنے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا آتی ہے، گزر جاتی ہے، کچھ لوگ رو رو کر ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی صحت پر اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیوں؟ ولایت ادھر ہے، اثر دکھاتی ہے، ادھر نہیں ہے، اس کا بھی اثر سامنے آتا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے، جو مظالم، اگر ان مظالم کی تاریخ میں آپ جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 14 سال تاریکی میں، 14 سال تاریکی مطلق، نہ کسی کو آنے دینا نہ کسی کو ملنے دینا، اور کھانے پینے میں بھی اسی طرح کی پابندی کہ امام معصوم صرف اس دوران میں ایک ہی کام کرتے ہیں، صبح شام تسبیح خدا اور اللہ کی عبودیت اور بندگی۔ جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ امام اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں کہ خدایا میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ مجھے تنہائیوں میں تیری عبودیت اور بندگی کا موقع ملے، میں کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے ان ظالموں کی قید میں مجھے وہ موقع عطا کیا کہ میں تجھ سے عشق کا اظہار کر سکوں، تجھ سے محبت کا اظہار کر سکوں، تیری عبودیت اور بندگی بجا لا سکوں۔ جیل میں رہتے ہوئے، تاریکیوں میں رہتے ہوئے، ظلم کے چنگل میں رہتے ہوئے، ظلم کے تمام تر پریشرز کو برداشت کرتے ہوئے اگر ہار ہوتی ہے تو پھر بھی حکمران کی ہوتی ہے، امام کی نہیں ہوتی۔ آخری وقت تک اپنے اس ہدف اور کام سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنا وہی کام جاری رکھتے ہیں۔ جو وہاں پر غلام آتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جو وہاں پر ظالم حکمرانوں کے نمائندے دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اور دیکھ کر متاثر ہونے کے بعد ظالم حکمرانوں سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ یعنی امام باہر رہ کر بھی خطرہ ہے اور اندر رہ کر بھی خطرہ ہے، اندر رہ کر بھی خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ اس لیے کہ امام کا منصب تقاضا کرتا ہے۔ یہی امام جب قید میں ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خلیفہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، زندہ نہیں رہنا، اور بہت سارے ہتھ کنڈے، میں اس پوری تاریخ میں نہیں جاتا، بہت سارے لوگوں سے کہتا ہے، ہر ایک پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ امام کو شہید کریں۔ یہاں تک کہ ایک شقی اور ایک خبیث قبول کر لیتا ہے اور زہر دیتا ہے امام معصوم کو۔ یہ جو زہر امام کو ملتا ہے اس زہر کے نتیجے میں کیا ہے؟ امام کا سارا جسم تڑپ رہا ہے، سارا جسم تڑپ رہا ہے، اور اکیلے میں، وہاں پر زندان میں کوئی ہے بھی نہیں، یہاں تک کہ اس تنہائی میں، اس تاریکی میں، اس زہر کے اثر سے امام معصوم، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تڑپتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور جب ان کو نکالا جاتا ہے تو جیسے آج کا دور ہے اسی طرح سے اس دور میں بھی جو وقت کے حکمرانوں کے کاسلیس ملائیت ہے ان کو جمع کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، دیکھ لو اور لوگوں کے سامنے گواہی دو کہ نہ ان پر ظلم ہوا ہے، نہ ان پر کوئی تشدد ہوا ہے، نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے، یہ تو طبیعی طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور وہ دسترخوانوں کی ہڈیاں چوسنے والی ملائیت گواہی دیتی ہے، اور اس کے بعد عجیب ستم ہے کہ امام معصوم کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس مظلومیت کے ساتھ جب امام کا جنازہ اٹھتا ہے تو 4 آدمیوں کے کندھوں پر، اور وہ بھی اجرت کے لیے آئے ہوئے لوگ، وہ بھی اجرت کے لیے آئے ہوئے لوگ، اور گمنامی کے اس عالم میں امام کی تدفین کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ائمہ کی یہ تاریخ پڑھتے ہیں نا تو تاریخ پڑھنے کے بعد پھر ہمارا ذہن فوری طور پر چلا جاتا ہے کربلا کی طرف، چونکہ جو امام جتنا بھی مظلوم ہے،
جو امام جتنا بھی مظلوم اور جتنی بھی مظلومیت کے ساتھ اس کی شہادت ہوئی ہو، لیکن جب حسین ابن علی کی بات آتی ہے تو پھر دل سے بے اختیار ایک ہی جملہ نکلتا ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین ابن علی، جو دن آپ نے دیکھے وہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ امام معصوم کو شہادت ملی، آپ کے تن پر ظلم ہوا، آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو اس عالم میں نہیں دیکھا جس عالم میں حسین ابن علی نے دیکھا۔ آپ کے خیموں کو آگ نہیں لگائی گئی، آپ کے گھروں کو آگ نہیں لگائی گئی، آپ پر اس طرح کا اجتماعی ظلم نہیں ہوا۔ جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، عصر عاشور دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کسی امام کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک دفعہ تن حسین کربلا کی اس تپتی صحرا میں موجود، اور چاروں طرف سے اشقیاء کا ہجوم، لیکن کسی کو قریب آنے کی جرأت نہیں ہے۔ اب جب جرأت نہیں ہے، سر تن سے جدا نہیں کر پاتے، تو ایک شخص کی آواز اٹھتی ہے کہ حسین غیرت خدا ہے، ایک کام کرو، شور ڈال دو کہ حسین آپ کے خیمے کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، دیکھو حسین کے بدن میں حرکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جیسے یہ آواز اٹھتی ہے تو مورخ کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے بے جان بدن میں ایک حرکت ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی تمام قوت جمع کر کے ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کے سہارے سے حسین ابن علی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، سر اٹھایا اور لشکر اشقیاء کی طرف دیکھا، اور پھر فرمایا، لوگو اگر تم میں دین نہیں ہے تو غیرت مند بنو، ابھی حسین زندہ ہے، خیمے کی طرف نہ جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے، خیمے کی طرف نہ جاؤ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا، حسین شہید ہو گئے اور خیموں کو آگ لگی۔ اب جب خیموں کو آگ لگی تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے تمام خیمے جلنے لگے، اور مخدرات عصمت و طہارت ان خیموں سے نکل کے صحرائے کربلا میں بکھرنے لگیں۔ ایک خیمے کی باری آئی، میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون ہے، بڑی مضطرب ہے، کبھی اندر جاتی ہیں کبھی باہر آتی ہیں، بھاگتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ خاتون کون ہے جو بھاگتی نہیں ہے؟ جواب ملا یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ حسین کے بعد حسین کے بیٹے علی ابن الحسین اس خیمے میں بے ہوش پڑے ہیں، ان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی اور اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کچھ خواتین نے سہارا دیا، زینب سلام اللہ علیہا نے اس بڑھاپے میں اپنے جوان بھتیجے کو اٹھایا اپنے کندھے پہ، اور خیمے سے باہر جیسے ہی آئی خیمے تک آگ پہنچ گئی۔ ابھی میں یہ مظلومیت دیکھ ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے، بچی رو رہی ہے اور روتے ہوئے بھاگ رہی ہے۔ میرا دل بڑا جذباتی ہوا، میں نے بچی کو آواز دی، پیچھے سے گیا، جیسے ہی میری اس نے آواز سنی خوف سے اور تیز بھاگنے لگی۔ میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی میں نے آگ بجھائی۔ جب میں نے دامن کی آگ بجھائی تو بچی نے ایک عجیب نگاہ سے میری طرف دیکھا، گویا اپنی نگاہوں کے ذریعے سے پوچھ رہی ہو کہ اس ظلم کے بازار میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے وہ لوٹنے والے تھے، مارنے والے تھے، جلانے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو۔ میں نے جب اس بچی کا چہرہ دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے رخسار سیاہ ہیں، کیوں سیاہ ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے، اتنے تمانچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا میرے کانوں میں بالیاں تھیں جو میرے بابا نے مجھے دی تھی، ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی۔ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی ذرا مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں جس سے تمہارا غم کم ہو؟ کہا بس ایک کام کرو، مجھے ذرا نجف اور کوفہ کا رستہ بتا دو۔ میں نے پوچھا کیا کرو گی؟ کہا میرے وہاں پر جد امجد
علی ابن ابی طالب دفن ہے، مجھے اجازت دو میں جا کر اپنے جد سے شکایت کروں کہ وا جدہ دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔